أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور کہا یہودیوں نے کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور کہا نصارہ نے کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہیں. وهم يتلون الكتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا انہیں کی بات کی طرح بات. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو روکتا ہے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی مساجد سے. ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها، یہ کہ نام لیا جائے ان مساجد میں اللہ تبارک و تعالی کا، اور کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے مساجد کو برباد کرنے کی. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور ان لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے یہ مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے. لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ مشرق میں ہے اور جو کچھ مغرب میں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جس طرف آپ چہرہ کریں آپ پائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو اسی طرف. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعت والے علم والے ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ بنا لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے اولاد. سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہیں. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کل لہ قانتون، اور ہر چیز اس کی تابعدار ہے، فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے از سر نو پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے.
فإنما يقول له كن فيكون، پس سوائے اس کے نہیں وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا کہ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے بات کرتے، یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی واضح نشانی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات کی طرح۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہیں، ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے واضح طور پر بیان کر دی آیات ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے متعلق۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور آپ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی۔ قل ان هدى الله هو الهدى، آپ کہہ دیجئے بے شک میرے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ کہ ہم نے عطا کی جن کو کتاب وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جس شخص نے انکار کیا اس قرآن کا پس وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ گزشتہ کئی دروس سے آپ حضرات یہود و نصارہ کی قباحتوں کو سماعت فرما رہے ہیں، اور گزشتہ درس میں عرض کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ جنت میں جانا صرف ہمارا حق ہے، صرف ہم نے ہی جنت میں جانا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک اور عادت کو ارشاد فرمایا، ایک اور ان کی قول، ایک اور ان کی بات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی نصرانیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس کوئی کتاب منزل من اللہ نہیں ہے، وہ ناحق ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور ہم یہودی جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح سے وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اسی طرح سے نصارہ بھی کہتے ہیں کہ یہود کسی بات پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، یہودی جہنم میں جائیں گے، ہم عیسائی جنت میں چلے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہیں تھے انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی، یعنی جو مشرکین مکہ تھے، جو بدبخت لوگ بیت اللہ کے اندر 360 بت جنہوں نے ٹھہرائے ہوئے تھے، جو پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ 2 افراد تھے، واقعہ ان کا مشہور ہے کہ ان بدبختوں کی ایک مرد تھا ایک عورت تھی، عورت کا نام نائلہ تھا، تو مرد اور عورت کے درمیان آپس میں غلط اور ناجائز تعلقات تھے، ان بدبختوں کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تو انہوں نے بیت اللہ کے اندر جا کر بدفعلی کی اور بدتمیز ترین عمل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی شکلیں وہی رہنے دی، لیکن ان دونوں کے جو وجود تھے ان کو پتھر بنا دیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو مشرکین مکہ نے ان دونوں کو بتوں کے ساتھ ٹھہرا دیا، ابتداً ان کو ٹھہرایا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ بیت اللہ کے اندر جو گناہ کا کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مشرکین مکہ نے ان کی بھی عبادت شروع کر دی، یعنی اتنے گھٹیا اور اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ وہ مرد اور عورت جو قبیح فعل کے اندر پکڑے گئے اور اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، یہ ان کی بھی پوجا کرتے تھے، ان کو بھی اپنا معبود سمجھتے تھے۔
تو یہ بھی کہنے لگے کہ جس طرح یہودیوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم حق راستے پر ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی حق کے راستے پر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اللہ ان کو بتائیں گے، یہودیوں کو بتائیں گے کہ اے یہودیوں تم حق پر تھے، عیسائیوں کو بتایا جائے گا کہ تم حق پر تھے یا یہ مشرکین مکہ حق پر تھے، حالانکہ حقیقتاً تو یہ تینوں حق پر نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ جو تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، یہ کہتا ہے میں حق پہ، وہ کہتا ہے میں حق پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، ارشاد فرمائے کہ کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں سے، اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، مختلف اس کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ جو سب سے راجح تفسیر ہے، یعنی کہ جو سب سے بہترین اور عمدہ تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ تو بیت اللہ کی یاد میں تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، تو تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو مشرکین مکہ کو اطلاع ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ کئی دن تک یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، موضوع نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں۔ تو کئی دن تک آپس میں گفتگو ہوتی رہی، سفیر آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، باہمی گفتگو ہوتی رہی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان بدبختوں سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ وہ جب جان چکے تھے، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم سے لڑنے نہیں آئے، قتال کرنے نہیں آئے، وہ جھگڑا کرنے نہیں آئے، وہ جسٹ بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سمیت عمرے کے لیے بیت اللہ میں حرم میں جانے کی اجازت نہیں دی، وہیں سے حدیبیہ کے مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا اس سے کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہے، اللہ کے گھروں سے روکتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو برباد کر دے، یعنی ان کو آباد ہونے نہیں دیتا، ان کو ویران کرنے کی کوششیں کرتا ہے، جب ویران کرنے کی اور ان کو خراب کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اولئک ما کان لهم يدخلوها الا خائفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا، ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ یہ تو حرم میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل دیکھ چکے تھے، یہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، پھر یہ اللہ کے سچے نبی کو اللہ کے حرم میں، اللہ کے گھر میں جانے سے روک رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بدبختوں کو خود ڈرنا چاہیے تھا، خوف کر کے حرم میں آنا چاہیے تھا کہ ہم نے کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے دن ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا میں رسوائی تو فتح مکہ کے دن ہو گئی، یہی مشرکین مکہ پھر منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قبلہ اول حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ تمنا ہوتی تھی، یہ چاہت ہوتی تھی، یہ آرزو ہوتی تھی، حضور چاہتے تھے کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ کو ہونا چاہیے تھا، مسجد اقصی کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس آرزو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جستجو میں رہتے تھے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ تم قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر لو اور مسجد اقصی کو قبلہ نہیں، اب تمہارا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر ایک مسجد ہے، ایک جگہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا، ان کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، جس کو آج کل مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، 2 رکعتیں رہتی تھیں۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی اب آپ پھر جائیے بیت اللہ کی طرف، اب سے آپ کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہے۔ نماز کے اندر ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ مسجد اقصی سے پھیر کر مکہ مکرمہ کی طرف فرما لیے۔
تو اب مشرکین نے، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا دین ہے، ان کا تو قبلہ بھی ایک نہیں ہے، کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر کبھی دوسرے قبلے کی طرف نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اعتراضات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا کہ مشرق اور مغرب جو بھی جتنی بھی جہتیں ہیں یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے پیغمبر آپ جس طرف چاہیں، جہاں آپ کی طبیعت چاہے آپ اپنا چہرہ کر لیجئے، تمام طرفوں میں جہاں بھی آپ چہرہ کریں گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی طرف ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، جی یہودیوں کی ایک اور قباحت کو ذکر ہے، ارشاد فرمایا ان بدبختوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا تھا کہ مسیح ابن اللہ، حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو ان بدبختوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کو بنا لیا، اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر لیا، اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کو اولاد کی حاجت ہے، وہ ان تمام تر نقائص سے، عیوب سے بالکل پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اور بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، کل لہ قانتون، اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اس کے حکم کی فرما بردار ہیں، اس کی اطاعت گزار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، جس نے اثر نو پیدا کیا زمینوں کو اور آسمانوں کو بغیر کسی نقشے کے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کام کرنے کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی کام کرنے کے لیے بیوی بچوں کی، ماں باپ کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی معاون اور مددگار کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ تو ایسی ذات ہے کہ جب وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جس وقت ارادہ کرتا ہے، بس وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ اس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس چیز کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو میٹیریل کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ کو انجینئرز کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیبر کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، یہ مشرکین کا ایک اور اعتراض تھا، اس کو ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رافع نامی ایک یہودی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کرتے، ہم سے کلام کرتے، ہم سے گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، اور اللہ تعالیٰ میں کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو بھیجا ہے، میرے رسول ہیں، تم ان کی بات مانو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کرتے تو ہم آپ پر ایمان لاتے، یا پھر انہوں نے کہا کہ اوتاتینا آیا، یا پھر ہمارے پاس کوئی واضح نشانی آ جائے، کوئی واضح معجزہ آ جائے، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ حالانکہ یہ بدبخت بہت سے معجزات دیکھ چکے تھے، لیکن اب ان کا معجزہ یہ وہ مانگتے تھے، یہ وہ نشانی کہنا چاہ رہے تھے کہ جو نشانی ہم چاہیں، ہماری من چاہی نشانی معجزہ آپ لے کر آئیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ آپ ایک آسمان سے ایک سیڑھی اتر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے اوپر چڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جائیں، وہاں ہم دیکھ رہے ہوں، پھر وہاں سے ایک کتاب لے کر واپس ہمارے پاس اترے اور وہ کتاب ہمیں دیں۔ جب ہم خود اپنی آنکھوں سے حضور کو اوپر چڑھتا ہوا دیکھیں گے، وہاں سے اترتا ہوا دیکھیں گے، کتاب لاتا ہوا دیکھیں گے، ہم پھر حضور پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان کی بات اسی طرح جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بات کی تھی، یعنی وہ بنی اسرائیل والوں نے، انہوں نے کہا تھا نا، حضرت موسیٰ جب ان کے پاس کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں اعتبار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہاں سے، تو حضرت موسیٰ نے، اور پھر انہوں نے ایک ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اندر احکامات مشکل ہیں، احکامات میں نرمی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تھے۔ جب یہ بدبخت وہاں پہنچے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو، اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، پھر انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واضح طور پر، اعلانیہ طور پر کھلے عام نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں سے پہلے جو بنی اسرائیل والے تھے
ان بدبختوں نے بھی ایسی بات کہی تھی, اس طرح کی گفتگو انہوں نے بھی کی تھی. تشابہت قلوبہم, ان کے دل آپس میں مشابہ یعنی ایک جیسے, ان کی دل بھی ایک جیسے. جس طرح انہوں نے ہر وقت کے نبی کو نہیں مانا تھا اور اپنے دل کی مانی تھی, یہ بھی وقت کے نبی کو نہیں مانتے اور بے جا مطالبات کر رہے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے واضح طور پر نشانیاں بھیج دی ہیں, بتا دی ہیں, واضح نشانیاں دکھا دی ہیں اس قوم کو جو یقین رکھتی ہیں, یعنی جو یقین والے ہیں. دیکھ تو یہودی بھی رہے تھے. ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس کے ہاتھ میں کنکر تھے. حضور محفل میں بیٹھے تھے, ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ محمد اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا, میں کلمہ پڑھ لوں گا, میں مسلمان ہو جاؤں گا. حضور نے فرمایا کہ ابو جہل میں بتاؤں یا مٹھی میں موجود چیز بتائے گی میں کیا ہوں؟ حضور کا یہ کہنا تھا کہ مٹھی میں جو کنکر تھے وہ کنکر کہنے لگے اشہد انک محمد رسول اللہ, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. اس بدبخت نے کہا کہ یہ واضح جادو ہے, کہہ کے بھاگ گیا, بھاگ پڑا وہاں سے. حضور کی بات نہیں مانی اس نے. تو یہ یہودی, یہ مشرک, یہ کافر, یہ بالکل واضح طور پر یہ بھی دیکھ چکے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ ہم نے نشانیاں دکھا دی یقین رکھنے والوں کو, اس لیے کہ ان نشانیوں سے, ان معجزات کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے والے, یقین رکھنے والے یعنی ایمان والے لوگ تھے. ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو بھیجے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے, یعنی کل قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے. دنیا کے اندر جو جہنم والے اعمال کر رہے ہیں, کفر اختیار کر رہے ہیں, فسق و فجور کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جنت میں کیوں نہیں گئے, یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. آپ سے اس بات کا سوال نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ کا کام بات پہنچانا تھا, آپ نے اپنی بات پہنچا دی. آگے وہ مانے یا نہ مانے اس کے آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے, نہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. بس آپ کے ذمہ بات کو پہنچانا تھا, آپ نے پہنچا دی. آگے وہ جہنم میں جاتے ہیں, جائیں, 1000 مرتبہ جائیں, آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. ولن ترضى عنك اليهود, ارشاد فرمایا کہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں. یعنی یہ بدبخت جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فرمائشی معجزے دکھاؤ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی اگر یہ فرمائشی معجزے دیکھ بھی لیں پھر بھی راضی نہیں ہونے والے. یہ اس لیے فرمائشی معجزے نہیں مانگتے آپ سے کہ ہم ایمان لے آئیں گے, بلکہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے, آپ کو دکھ دینے کے لیے یہ ان معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ان کے سامنے معجزات آ جائیں یہ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. یہ کب راضی ہوں گے, یہ کیسے راضی ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تب راضی ہوں گے جب آپ ان کی ملت پہ چلنے لگ جائیں, آپ یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں, پھر یہ آپ سے راضی ہوں گے. ارشاد فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, اے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ جو ہدایت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی ہے اصل ہدایت تو وہی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ کوئی حمایتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, مخاطب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں. تعلیم امت کے لیے حضور سے یہ بات کی جا رہی ہے, کیونکہ انبیاء کی شان سے تو بہت بعید ہے یہ بات کہ انبیاء یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر ان کی ملت پر چلے جائیں, ان کے مذہب کو اختیار کر لیں. انبیاء سے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے ان سے یہ شبہ ہوتا ہے, ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ شاید مال و دولت کی لالچ میں آ کر, ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہ پھسل جائیں اور ان کے پیچھے چلنے لگ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا کہ تم ان کی خواہشات پہ نہ چلنا, ان کی پیروی نہ کرنا, ان کی اقتداء نہ کرنا, ان کے پیچھے نہ جانا. اگر تم یہود و نصارہ کے پیچھے چلے گئے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارے پاس نہ کوئی مددگار ہوگا, نہ کوئی حمایتی ہوگا اللہ کی عدالت میں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کی کتاب, وہ کتاب کا حق ادا کرتے ہیں, یعنی کتاب کو, قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر جتنی چیزوں کے بارے میں حکم ہے ان پر عمل کرتے ہیں, اور جن سے منع ہے ان چیزوں سے, ان باتوں سے روکے رہتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, یہ لوگ پکے مومن ہیں اور یہ قرآن پر ایمان لے آئے. اور جس آدمی نے قرآن کا انکار کیا یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی, سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.